الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مردم لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین معزز حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مقدس شب قدر کے اعتبار سے بڑی عظیم رات ہے۔ یوں تو شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر اکابرین ملت اسلامیہ نے 27ویں شب ہی کو شب قدر کے نام سے یاد کیا ہے، اور دنیا بھر میں آج کی رات دعا کے لیے، عبادت کے لیے، طلب مغفرت کے لیے، طلب نجات کے لیے، کامیابیوں کو طلب کرنے کے لیے بہت اہم رات تصور کی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو بڑی عظیم عظمتوں سے نوازا ہے۔ لیلۃ القدر کے باب میں یہ روایت باضابطہ طور پر کی گئی ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنو اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے وہ زیادہ اعمال بھی کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان میں ایک شخص 83 برس تک دن میں جہاد اور رات میں عبادت کرتا رہا۔ چونکہ اسے ایک لمبی عمر دی گئی تھی، اس لیے اس نے اتنے زمانے تک اللہ کی بات کی۔ ہماری عمریں کم ہوتی ہیں، اس لیے ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات، یہ عظیم لوگ تھے جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، دولت میں نہیں، سرمایہ میں نہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کاش ہم کو بھی عبادت اور طاعت کے لیے وہ عمر مل جاتی جو بنو اسرائیل کے لوگوں کی تھی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کو رنج ہوا اس بات پر کہ ان کی امت کی عمریں نسبتاً کم ہیں اور امت کے افراد عبادت کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ جس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 83 سال تک 83 سال تک عبادت کرتا رہا اور جہاد کرتا رہا، اس کے طویل زمانے تک عبادت کے نتیجے میں یقیناً اسے ثواب زیادہ ملا ہوگا۔ صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ کاش ہماری بھی عمریں زیادہ ہوتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواہش اور آقائے دو جہاں کی دلجوئی کے لیے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک رات 1000 مہینے
کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، صرف راتوں سے نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کو اگر سال پہ تقسیم کریں تو 80 سال سے زیادہ بن جاتا ہے، یعنی گویا کہ بنو اسرائیل کے ایک فرد کی عبادت 83 سال کچھ مہینہ اگر اس نے کیا ہے، تو اگر محمد عربی کا امتی ایک شب پالے شب قدر کی، تو اسے 83 سال کے برابر ثواب میسر آئے گا۔ حضرات، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اس مقدس رات کے حوالے سے اللہ نے اپنے نبی کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی آیت پاک جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عظیم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ حضرات، شب قدر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کی مقدس کتاب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی شب میں مکمل اتاری گئی، اور وہاں سے 23 سال میں نجمن نجمن، آیتن آیتن، کبھی پوری صورت کی شکل میں آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن نزول کا آغاز اور مکمل کتاب اس شب میں نازل کی گئی۔ قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ جب کوئی بہت ہی پرشکوہ اور پرجلال بات کو بیان کرنا ہوتا ہے پروردگار عالم کو، تو انا سے خطاب فرماتا ہے، ہم نے، انا نحن نزلنا کو انا لہ لحافظون، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن عظیم کا نزول چونکہ اس رات میں ہوا ہے، اسی یہ رات قدر کی رات ہے، عزت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے۔ قدر کے بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ قدر کے معنی عزت، عظمت اور شرف ہے۔ فرمایا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، یہاں عزت اور شرف کے مفہوم میں ہے۔ قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں۔ یہ رات تقدیر سنوارنے والی ہے، تقدیر آراستہ کرنے والی ہے، تقدیر بنانے والی ہے، اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا گیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین کی وسعت اور زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ اس شہر پاک کی تعریف اس طور پہ فرما رہا ہے کہ اس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے، اور چونکہ قرآن عظیم اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کائنات کے لیے، اس لیے یہ رات بھی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کائنات کے لیے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور ہوتی ہے، اور 27ویں رات کو بے پناہ شہرت اس لیے حاصل ہوئی کہ اولیاء امت نے اکثر 27ویں شب ہی کو اس مقدس رات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے طلوع فجر تک، اور اس رات کو قرآن پاک نازل ہوا، یا پھر فی نفس ہی یہ رات بہت عظیم اور بہت بزرگ رات ہے۔ بعض مقامات اور بعض ایام میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں
عبادت کرنا 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ رمضان شریف میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور قدر کی رات اگر میسر آ جائے تو ایک رات میں انسان کو 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب میسر آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر وراق نے فرمایا ہے کہ جس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، اگر وہ اس رات کو عبادت کرے تو اللہ اس کو عزت اور منزلت عطا فرماتا ہے۔ بہت قدر اور منزلت والی کتاب اس میں نازل ہوئی، اس لیے قدر کی رات ہے۔ قدر اور منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے قدر کی رات ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی خیر و برکت محفوظ رکھی ہے اور نوازتا ہے خیر و برکت سے، اس لیے یہ رات مغفرت کی رات ہے، اس لیے بھی قدر کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ نے مومنوں کے لیے رحمت مقدر فرما دی ہے، رحمت میسر آئے گی، اس لیے بھی یہ قدر کی رات ہے، اور اس کا ثواب 1000 ماہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے بھی یہ قدر کی رات ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب نیت ثواب سے عبادت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، سجدہ ریز ہوگا، تو اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابن المسیب نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس رات میں، اس نے گویا لیلۃ القدر کا حصہ پا لیا۔ حضرات، لاتعداد فرشتے سدرہ سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، مومنین کی عبادت کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قیادت حضرت جبریل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مومنین سے اس شب میں مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہر اس مقام پر جاتے ہیں جہاں مومن مصروف عبادت ہوں، لیکن وہ اس گھر میں نہیں جاتے جہاں شرابی ہو، جہاں جونبی ہو، یعنی ایک ایسا انسان جس پہ غسل فرض ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو، یا جہاں تصاویر کے مجسمے ہوں، یا جہاں گندگیاں ہوں۔ فرشتے چونکہ پاک و صاف ہیں، نور سے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے شرابی کے گھر میں، ناپاک انسان کے گھر میں اور تصاویر و مجسموں والے گھر میں وہ داخل نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آخرت میں فرشتے تمہارا استقبال کریں گے۔ جب دنیا میں وہ تمہاری طاعت اور عبادت کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تم سے مصافحہ کرتے ہیں، تو آخرت میں بھی وہ تمہارا استقبال کریں گے۔ اگر تم دنیا میں اللہ کی بات کرو گے تو یہ فرشتے تمہاری زیارت کے لیے دنیا میں بھی آئیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر سلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں۔ جس کو ان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ساری روایات احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں، اور مفسرین کرام نے اس صورت کے تحت اس کی یہ وضاحتیں پیش کی ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو اس رات کی برکتوں سے نوازے، اس رات کے ثواب سے نوازے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اللہ ہمارے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ رات تقدیر سنوارنے کی رات ہے، اللہ ہماری تقدیر کو سنوار دے۔ یہ رات نجات کی رات ہے، پروردگار عالم ہمیں نجات کامل عطا فرمائے۔ یہ رات قدر و منزلت کی رات ہے، اللہ امت مسلمہ کو اس رات کے صدقے میں قدر اور منزلت عطا فرمائے۔ یہ رات
بہت سی عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ انسان معظم ہوگا جو اس رات کی برکتوں سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرات، یوں تو یہ رات ہر سال آتی ہے، لیکن اس سال کچھ عجیب حالت میں آئی ہے۔ دنیا بھر کی مساجد آراستہ کی جاتی تھیں، مسلمان پورے مہینے اس رات کا انتظار کرتا تھا، اور جب یہ رات جلوگر ہوتی تو انتہائی شوق اور انتہائی جذبہ خالص کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں اجتماعی سجدے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی تھی جو بندے مومن کے قلب پہ طاری ہوتی تھی۔ مگر برا ہو کرونا وائرس کا اور یہ جلد ختم ہو کہ اس کی وجہ سے آج دنیا بھر کی مساجد ویران ہیں، اور صرف مساجد ہی نہیں بلکہ سب سے عظیم مسجد، اس کائنات کی آبرو ہے جو مسجد، اسلام کا مرکز ہے جو مسجد، کعبہ مقدسہ، وہاں بھی آج کی شب میں عبادت گزاروں کا ہجوم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بھی لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ مسلمانوں سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مگر حضرات، آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مایوسی کے ماحول میں امید کی کیفیتوں کو بیدار فرماتے ہیں۔ آقائے دو جہاں نے ایسی صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نیک کام کرنا چاہے اور اس کی نیت کر لے، مثلا وہ حج کرنا چاہے اور دل سے اس کی نیت کرے کہ اگر اللہ نے مجھے سرمایہ دیا تو میں حج ضرور کروں گا، تو اگر حج کے بغیر وہ مر جائے تو اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا، اس کی نیت کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو حج کرتا ہے اس کو حج مبرور کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، لیکن حج کی خالص نیت کرنے والا اگر بے مائگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ جا سکے تو اسے حج مبرور کا ثواب میسر آئے گا۔ یہی حال دوسرے اعمال کا ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھا تھا اور آج آپ تڑپ رہے ہیں کہ مسجد میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یقین مان لیجئے حاضری کے بعد جو ثواب آپ کو ملنے والا تھا، اللہ کی رحمت وہ ثواب آپ کو آپ کے گھر میں عطا کرے گی، بشرطے کہ آپ اس رات کا اہتمام کریں اور اس رات کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے جو بھی نیک کام آپ اس رات میں کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے، اگر مسجد میں حاضر ہو کے نہ کر سکیں تو اس نیت کی بنیاد پر بھی اللہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پہ بے پناہ مہربان ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اپنی رحمت سے۔ خود ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے اور یہ امید ایمان ہے۔ اس لیے آپ امید رکھیے کہ آپ گھر میں عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے اور جو بھی دعا کریں گے طلوع فجر تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا ہے، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل قبول ہو یا نہ قبول ہو، لیکن نیت بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ پورے مہینے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے، جو لوگ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ کتنا شاق اور کتنا ہی مشکل ہوگا۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، ملائکہ کے نزول کا مہینہ،
انعامات الہی کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور وہ مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہ مومن کا معاملہ یہ کہ سرکار نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، مچھلی کو پانی سے نکال دیا ہے تڑپے گی۔ یہی حال یقیناً اہل ایمان کا اس وقت ہوگا کہ مسجد میں نہیں پہنچ رہے ہیں، مگر چونکہ نیت کا ثواب ملے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی اللہ کی رحمت بے پایاں سے امید ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کو مسجد کی حاضری کا ثواب اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ حضرات، ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، تو اس رات کا کوئی ایک عمل بھی 1000 مہینوں کے برابر ہوگا۔ اب یہ رات ماہ رمضان میں ہے، تو رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ تو ہر دن کی بات ہے، ہر رات کی بات ہے، لیکن 27ویں شب کو جو عمل کیا جائے گا، خواہ وہ عبادت ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کا ثواب 70 گنا تو ملے ہی گا، مگر 1000 مہینوں کے برابر بھی میسر آئے گا۔ اب آپ 70 کو 1000 مہینوں سے آپ ضرب دیجئے تو کتنا بڑا ثواب اس رات کو مل جاتا ہے آپ کو۔ خدا آپ کی طاعتوں کو قبول فرمائے۔ ایک مشکل جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال آپ ماہ رمضان میں، اور خاص طور پہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، اللہ کے گھر کا، اپنی مسجد کا تعاون کرتے تھے، اور ماہ رمضان عیدین وغیرہ میں مل کر کے کم و بیش 2 لاکھ پاؤنڈ آپ اللہ کے گھر کو پیش کرتے تھے۔ اس سال یہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی، اس وقت بھی ہو رہی ہے، آپ آ کے دیکھیے، باہر جو وضو خانہ بن رہا ہے اس کی بنیادیں کھودی جا چکی ہیں، چھت مکمل کی جا چکی ہے، اندر بھی کام ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کے زمانے میں بھی مسجد کام رکا نہیں ہے، لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ جب بلڈرز کے بل آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دشواری پیش آ جائے۔ حضرات، یہ مسجد آپ کی ہے اور اسے مکمل کرنا آپ ہی کا کام ہے۔ آپ نے جس قدر دل کھول کر کے اللہ کے گھر کا تعاون کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک ایک رات میں رمضان پاک کی آپ نے لاکھوں پاؤنڈ دیے ہیں، اور آج ہم اس سے محروم ہیں، مسجد محروم ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کاروبار بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ مگر یاد رکھیے، امت مسلمہ کا مزاج یہ رہا ہے کہ خود اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لے، لیکن نیک کام کے لیے اس کا ہاتھ ہمیشہ کشادہ رہا ہے۔ صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ فاقوں میں ہوتے تھے، مگر محنت اور مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کرتے تھے۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب، آپ اندازہ کریں، جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ رات کو بھی خرچ کرو، دن کو بھی چھپا کے بھی دو اور ظاہر کر کے بھی، تو 4 روز انہوں نے محنت کی، اور ایک مرتبہ انہوں نے رات کو خرچ کیا، ایک مرتبہ دن کو خرچ کیا، ایک مرتبہ چھپا کے خرچ کیا، ایک مرتبہ اعلانیہ کیا، تاکہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو سکے۔ اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں صحابہ کرام زندگی ملتی ہیں۔ اس لیے اگر تنگی بھی ہے تو خدا را آپ سے اگر ہو سکے تو حسب سابق اس عشرے میں جتنا بھی تعاون آپ کر سکتے ہو آپ کریں۔ مسجد کے ٹیلی فون پر آپ اپنا نام اور اپنی رقم لکھوا دیں، جب بھی اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو آپ عطا کر دیجیے گا۔ اگر دینا چاہیں تو براہ کرم مسجد میں تشریف لائیں اور ضرور پیش کریں۔ آج کی رات دعاؤں کی رات ہے۔ ہم انشاءاللہ 11:45 بجے
انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں. کچھ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ لوگ جو کرنے والے ہیں، تمام بیماروں کے لیے، تمام کمزوروں کے لیے، اور اس بلا کو دور کرنے کے لیے، اور اولاد کی صالحیت کے لیے، اور زندگی میں کامیابیوں کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کی جائے گی، عالم اسلام کے لیے. اس لیے براہ کرم آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ریڈیو پر دعا کو سنیں اور آمین کہیں. پروردگار عالم ہماری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور مسجد کی تعمیر کے جلد مکمل کرا دے اور کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے. 5 ملین کا یہ منصوبہ تھا، اور اب 4 ملین الحمدللہ ہم تقریباً خرچ چکے ہیں. 1 ملین کی ضرورت اب بھی ہمارے سامنے ہے. کاش یہ رقم اکٹھا ہو تو ہم اگلا رمضان، اس سال بھی ارادہ یہی تھا کہ ہم شاید مسجد میں نماز پڑھ سکیں، نئی مسجد میں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. مگر خدا را دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگلے رمضان میں ہمیں کم از کم تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت تک زندہ رکھے جب تک ہم اپنے اللہ کے نئے گھر میں اپنا سجدہ شکر اور سجدہ بندگی نہ پیش کر لیں. خدا آپ کو ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے اور اللہ کے گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.